اب ہم نئے باب میں آ گئے ہیں۔ خدا اور انسانیت کے درمیان 3 قسم کی محبت، 3 kinds of love between God and humanity۔ اس کا پہلا حصہ ہے جنتوں میں محبت کا اظہار، The expression of love in the heavens۔ خدا ہمیں 3 مختلف قسم کی محبتوں کے ذریعے ایک دوسرے کو جاننے کے قابل بناتا ہے۔ وہ محبت کے ان تجربات سے اپنا تعارف کروانا چاہتا ہے۔ محبت کا حقیقی اظہار اور اس کی منفرد قدر میں نے صرف جنتوں میں دیکھی ہے۔ 1000 سالوں میں صرف ایک بار ایک روح وہاں تک پہنچتی ہے۔ جنتوں میں آپ ہر سمت اور ہر لمحے ایک سے بڑھ کر ایک عجوبہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ان جنتوں کے جہانوں میں کئی ہزاروں سالوں تک ان دلکش عجائبات کو دیکھتے ہوئے بھی بور محسوس نہیں کرتے۔ اکثر میں نے سنا ہے کہ ان پراسرار جنتوں میں رہنے والی مخلوقات نے خدا سے کہا، تو ہماری حقیقی جنت ہے۔ ان صوفیانہ اور پر اسرار جنتوں میں ایک لامتناہی وقت گزرنے کے بعد بھی ہمیں تیری اصل قدر و قیمت کا پتہ نہیں چل سکا۔ او خدا، زندگی کا ایک ہی حقیقی مقصد ہے، تجھے گہرائی سے جاننا۔ ہر بار جب ہمیں تجھے دیکھنے کا موقع ملا، ہماری روحوں کو محبت کا ایک نیا رنگ ملا۔ اے خدا، اگرچہ تو نے ہمیں بے شمار جنتوں میں سفر کرنے کی اعلیٰ پہچان عطا فرمائی، لیکن جہاں ہماری آنکھیں نظر آتی ہیں، ہم اپنے دلوں میں تیرے ساتھ ہونے کی آرزو کرتے ہیں۔ جس لمحے ہمیں تجھ سے ملنے کا انوکھا موقع ملا، ہمارے دل و جان کو اپنا گھر مل گیا، جسے ہم نے جنتوں میں تلاش کیا تھا۔ تیرے فضل سے جتنا ہم آگے کی طرف بالا جنتوں میں جاتے ہیں، ہم تیری محبت کی گرمی کو اتنی ہی شدت سے محسوس اور تجربہ کر سکتے ہیں۔ ان تمام تجربات سے ہماری محبت سچی ہو گئی اور تیری قدر کو مزید گہرائی سے جاننے کا موقع ملا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آرزوؤں کے بھنور کے باوجود ہم ایک دن تجھ سے ملیں اور پھر کبھی تجھ سے جدا نہ ہوں۔ اس لیے ہماری محبت میں صرف ایک خواہش رہ گئی ہے، تیری محبت کی آگ میں جل جائیں کہ ہمیں راکھ بھی باقی نہ رہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتا۔ ہماری محبت اس معیار، قدر اور کمال تک نہیں پہنچی جسے تو اپنا گھر محسوس کر سکے۔ بس ایک ہی دعا ہے کہ تو اپنی محبت میں ہمیں نئی پہچان دے، ہمیں ایک نئی قیمتی پہچان عطا فرما، تاکہ ہم سب کچھ بھول کر صرف تجھے ہی یاد کر سکیں۔ اس سے پہلے تو نے ہماری خوبصورت ارواح کو مادے سے پیدا کیا اور ہمیں اپنی سانس دی۔ یہ معاملہ صرف ایک معاملہ تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر تو نے اپنی تخلیق سے منہ موڑ لیا تو پھر ایسا اندھیرا نمودار ہوگا جس میں نہ زندگی ہوگی نہ محبت۔ تیری مہربانی، عہد اور وعدے کی وجہ سے ہمیں مسلسل بڑھنے کا لازوال موقع ملتا ہے، تاکہ ہم تجھ جیسا بننے کے لیے اپنی زندگی میں تیری قدر و قیمت کو پہچان سکیں اور محسوس کر سکیں۔ اس باب کا اگلا حصہ انسانی محبت کے معیار اور جسم و روح کے تعلق کا تنقیدی نظریہ۔ The critical view of the standard of human love and the relationship between body and spirit۔ اس تصور اور رویے کے مطابق جتنی مخلوقات پراسرار جنتوں میں رہتی ہیں،
ہمیں معلوم ہونے کے بعد کہ زندگی اور محبت کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، ہم ان کا اپنی قدر سے موازنہ کر کے اپنے معیار کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کیا ہم ان جنتوں میں رہنے کا تصور کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہوں گے اگر ہم اپنے آپ سے یہ تسلیم نہ کریں کہ ہماری ترقی کے موجودہ مرحلے میں ہمارے لیے ایسی جنتوں کا باشندہ بننا ناممکن ہو جائے گا۔ ہم نہیں جانتے کہ خدا اصل میں کون ہے۔ ہم زندگی اور محبت کے فرق سے نا واقف ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ صبح اٹھتے ہی پہلا خیال کیا ہونا چاہیے۔ دن کے اختتام پر بھی ہم نہیں جانتے کہ دن کو اپنے آسمانی والدین کے لیے کیسے وقف کرنا ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی اور یہاں تک کہ اپنی آخری سانس بھی اس کے لیے وقف کرنے کا تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم زمین پر روحانی طور پر اندھے رہتے ہیں اور روحانی جہانوں میں موت کے بعد بھی ایک چیز جو ہمارے مرنے کے بعد دردناک طور پر ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ایسے مقاصد کے لیے ضائع کیا جو ہماری ابدی زندگی کے لیے بالکل بھی اہم نہیں تھے۔ اپنی مختصر ظاہری زندگی میں ہم بہت سے بے مقصد کاموں میں مصروف تھے جو تب ہی رک گئے جب ہمیں قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ہم نے خود کو روحانی زندگی کے لیے تیار نہیں کیا جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہمیں اس مقصد کے لیے جینا چاہیے تھا اور ہم اپنے آپ کو بھول کر خدا سے محبت کرنے کے لیے اس کی حقیقی قدر کو جان سکیں۔ ہم حیران ہیں کہ ہم نے اپنے زمینی جسم کو خوف زدہ، غیر محفوظ، ناخوش، لالچی، خود غرض، متکبر، دوگلے دماغ اور بہت سے ناقابوں کے ساتھ ختم کیوں کیا؟ ہماری روح تاریکی سے بھری ہوئی ہے اور یہ ان الجھے ہوئے جہانوں میں فٹ بیٹھتی ہے جہاں ہمیں درد اور تکلیف کے ساتھ جینا پڑتا ہے۔ پھر بھی ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں ان اندھیروں کے جہانوں میں کیوں داخل ہونا پڑا۔ ہم خدا پر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے ہماری زندگی میں ایسی بدقسمتی کو کیوں آنے دیا۔ جب روحانی دنیا میں ایسی تباہ کن صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس نتیجے پر بہت حیران ہوتے ہیں، تاہم ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم زمین پر یہ قدم غلط سمت میں اٹھا رہے تھے۔ ہمیں کسی نے نہیں سکھایا کہ ہماری زمینی سرگرمیاں ہماری روح پر ایسے نشان چھوڑتی ہیں جیسے ہمارے جسم اور روح کے درمیان ٹریسنگ پیپر پڑا ہوا ہو۔ لہٰذا ہم اپنی زمینی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہماری روح میں نشان زد ہوتا ہے۔ روحانی دنیا میں ہم اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے۔ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ روح کیسی شخصیت ہے۔ ایک روح زمین کی طرح مختلف کام نہیں کر سکتی کیونکہ وہ روحانی زندگی میں اپنے پرانے طرز عمل کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ہمارا اپنی روح پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہ نہ تو خود کو متاثر ہونے دے گی اور نہ ہی خود پر قابو پائے گی۔ یہ صرف پٹے کے بغیر کتے کی طرح کام کرتی ہے یا کسی جنگلی جانور کی طرح جو اپنا اصلی چہرہ دکھاتا ہے۔ زمین پر ہم مختلف ماسک استعمال کر کے اپنے جسمانی جسم میں، اپنے ظاہری جسم میں اپنے حقیقی نفس کو چھپا سکتے ہیں، تاہم روحانی دنیا میں مختلف ماسک استعمال کرنا ناممکن ہے کیونکہ ہماری روح وہاں برہنہ ہے۔ پہلی بار ہم خود کو روحانی دنیا کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں کہ ہم واقعی کون ہیں۔ اس لیے روحانی قوانین میں سے ایک میں لکھا ہے، اپنے حقیقی چہرے اور اپنی شناخت کو موت کے بعد کی زندگی میں روحانی آئینے میں پرکھو۔
اب روحانی مخلوق اپنے نتائج کو دیکھ کر خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس مقصد کے لیے رہتے تھے، کون سی سرگرمیاں ان کے لیے زیادہ اہم تھیں، اور انہوں نے اپنے دماغ، توانائی، دل اور محبت کو کن چیزوں میں لگایا تھا۔ زمین پر میں روحانی قانون کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں عیسائیت، اسلام اور یہودیت وغیرہ کے ماننے والوں سے بہت حیران اور شرمندہ ہوتا ہوں۔ میں کبھی کبھی مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے بارے میں سوچتا ہوں، اگر روحانی زندگی کا پردہ ہٹا دیا جائے تو وہ واقعی ایسی لغوی باتیں کرنا چھوڑ دیں گے۔ اگر وہ دیکھ سکیں کہ ان کے رشتہ دار کہاں ہیں تو وہ شرمندہ ہوں گے، کیونکہ روحانی قوانین زمینی قوانین سے بالکل مختلف ہیں۔ انسان روحانی زندگی کے بارے میں بہت سی معلومات سے محروم ہے۔ اس باب کا اگلا حصہ، زندگی خدا کی محبت کی وجہ سے موجود ہے۔ Life is existing because of God's love۔ خدا نے نہ صرف ہمیں زندگی دی بلکہ ایک روح بھی دی جو ہمیشہ کے لیے موجود ہے۔ اگرچہ روح ہمارا حصہ ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اپنے روحانی اندھے پن کی وجہ سے اپنی لازوال روح کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہم سب کی ایک ابدی گہری زندگی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم سب مختلف جہانوں میں جا پہنچتے ہیں۔ اس مقام سے ہمارے لیے یا تو خوشی یا دکھ اور تکلیف شروع ہوتی ہے۔ روحانی زندگی میں ہمیں جن نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے ذمہ دار ہم اکیلے ہیں۔ خدا کے نقطہ نظر سے زندگی اور محبت میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر محبت اس کی زندگی کی تخلیق کا پہلا محرک تھا۔ اس کا مطلب ہے خدا کو محض زندگی پیدا کرنے میں دلچسپی نہیں تھی۔ سائنسدان اس تخلیق کے نام تمام پیچیدہ عمل کی تحقیق اور چھان بین کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ زندگی کیسے شروع ہوئی۔ تاہم وہ بھول جاتے ہیں کہ تخلیق ایک ٹھوس حقیقت اور سچائی ہے۔ یہ کوئی خواب نہیں کہ جب ہم آنکھ کھولتے ہیں تو یہ ختم ہو جائے۔ تخلیق کو ہماری تفصیلی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی تلاش اور کھوج کے سبب میں اپنی دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے کہ زندگی کیسے شروع ہوئی۔ ہم اس ضروری نقطے کو بھول جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ہمیں مستقبل میں اتنی معلومات مل جائیں گی کہ زندگی کیسے شروع ہوئی اور ہمارا علم ماؤنٹ ایورسٹ جیسا بلند ہو جائے گا، تب بھی خدا کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں، جب تک ہم اس کی محبت کو نہ جان لیں جو اس سب کا محرک تھا۔ زندگی کا آغاز محبت کی وجہ سے ہوا، اور اس کے ذریعے ہم اس تخلیق کے رجحان کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جاننا اہم نہیں کہ یہ تخلیق کیسے وجود میں آئی، بلکہ یہ تخلیق اور زندگی کیوں پیدا ہوئی۔ دماغ دل سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر ہے۔ اس ایک قدم میں ہمارے دماغ کے لیے زندگی بھر کا سفر شامل ہوتا ہے، تاکہ یہ محسوس کیا جا سکے کہ دل ہی اس کا حقیقی گھر ہے۔ دماغ کو دل کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور ساری زندگی ایک آمر کی طرح دل پر غلبہ اور محکوم نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ہم دل کی زندگی کا آغاز کریں تو ہم اپنے لازوال اور حقیقی گھر میں داخل ہو جائیں گے جسے ہم بھول چکے ہیں۔ دل کی زندگی اور روحانی زندگی ہمارے خالق کی طرف حقیقی چابی اور صحیح سفر ہے۔ روحانی مشاہدات اور تجربات کے ذریعے مزید بڑھنے کے لیے روحانی زندگی کے بے شمار دریچوں کو کھولنے کا یہ صحیح طریقہ ہے۔ تبھی ہم یہ جان سکتے ہیں کہ محبت ہی ہمارے ساتھ بسنے کے لیے خدا کا لازمی ذریعہ اور محرک تھی۔ اس باب کا اگلا حصہ، ظاہری جسم میں انسانی روح۔
آئیے اب اس سوال کی طرف مزید گہرائی سے رجوع کرتے ہیں۔ ہمارے ظاہری اور روحانی جسم کے درمیان کیا تعلق ہے؟ یقیناً خدا جانتا ہے کہ تخلیق کے اصول کے مطابق روح ظاہری جسم میں ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ جسم روح کو محدود کرتا ہے اور اسے پنجرے کی طرح بند کر دیتا ہے۔ روح ظاہری جسم میں آزاد محسوس کرتی ہے، لیکن صرف اس محدود اور تنگ جسمانی شکل میں ہی روح زندگی کے مختلف اظہار اور تیز رفتاری سے محبت میں پروان چڑھ سکتی ہے۔ اس سے اس کی حقیقی روحانی شکل پیدا ہوتی ہے، جسے روحانی دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جب وہ جسمانی جسم یعنی ظاہری جسم سے نکل جائے تو یہ روح کے لیے تب ممکن نہیں ہوتا۔ موت کے بعد روحانی دنیا میں زندگی کے مختلف اظہار اور محبت میں روحوں کے بڑھنے کا عمل بہت سست ہے۔ ترقی کے اس عمل میں کئی یا صرف چند ملین سال لگ سکتے ہیں۔ ترقی کا یہ عمل اتنا سست کیوں ہے؟ روحانی دماغ کی صلاحیت روحانی دنیا میں بہت محدود ہے۔ دماغ اب روحانی زندگی میں مداخلت اور کنٹرول نہیں کر سکتا جیسا کہ اس نے زمین پر کیا تھا۔ دماغ یادوں پر قابو نہیں رکھ سکتا اور وہ اپنے علم کو یاد رکھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ ہماری روحانی زندگی ہمارے ذہن کو کم و بیش الزائمر کے مرحلے تک لے جاتی ہے۔ دماغ بہت سی چیزوں کو بھول جاتا ہے، خاص کردہ علم جس کا تعلق دل سے نہیں ہوتا۔ شاید ایک مثال آپ کو اس رجحان کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ یادداشت کی تحقیق کے ایک امریکی ادارے نے ریاضی کے 90 سالہ پروفیسر کے ساتھ ایک امتحان لیا۔ اس پروفیسر کو الزائمر تھا اور وہ بہت سی چیزیں یاد نہیں رکھ سکتا تھا۔ انہوں نے اس سے ریاضی کے پیچیدہ سوالات پوچھے۔ یہ حیرت انگیز اور حیران کن تھا کہ وہ اپنے زیادہ تر علم کو بھول چکا تھا جو اس نے اپنی عقل کی صلاحیتوں سے حاصل کیا تھا، مثال کے طور پر اپنے مطالعہ میں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ ایک اور ٹیسٹ کیا۔ وہ اسے اس کی جائے پیدائش پر لے آئے جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ اسے اپنے ماضی کی بہت سی باتیں یاد تھیں۔ اسے وہ درخت یاد آیا جس کے نیچے وہ بیٹھ کر کھیلتا تھا۔ اس نے اس ملک کی سڑک کو پہچان لیا جس پر وہ اپنے والد کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر چلتا تھا۔ اسے ہر وہ چیز یاد تھی جو اس کے دل اور محبت سے جڑی تھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اس نے اپنے بچپن کے خوبصورت ترین وقت کو یاد کرنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے اتنے جذبات اور گرم جوشی کا مظاہرہ کیا۔ ان کی زندگی کا یہ دور محبت سے بہت گہرا تعلق رکھتا تھا۔ تو یہ روحانی زندگی میں ہے۔ جو کچھ بھی ہم نے محبت کے ذریعے اور اپنے دل سے تجربہ کیا اور سیکھا ہے وہ ہماری یاد میں رہے گا۔ جو کچھ بھی ہم نے اپنے ذہن سے تجربہ اور مطالعہ کیا ہے اسے یاد رکھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ دماغ اس علم کو مستقل طور پر ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ روحانی علم کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ہم بہت سے مقاصد کی پیروی کرتے ہیں جنہیں ہم اپنے دماغ کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں ہم دل کی زندگی سے انکار کرتے ہیں۔ اس صورت میں ہم اپنی روح کے دشمن ہیں، جس کو روحانی دنیا میں ہمیشہ کے لیے کنفیوژن کی حالت میں رہنا پڑتا ہے۔ یہ ایک وجہ ہے کہ ہماری روح کنفیوز ہو جاتی ہے، خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہے اور ایک بار لاتعداد پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ نامعلوم روحانی جہانوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ روحوں کے لیے بدترین الجھن یہ ہے کہ وہ مقصد کا ادراک نہیں کر پاتی جو انہیں آزاد کرے گا تاکہ وہ روحانی زندگی کی حقیقی آزادی کا مزہ چکھ سکیں۔ نتیجتاً ارواح پسماندہ، نادان اور خالی رہتی ہیں۔
روشنی کے عناصر حاصل کرنے کی بجائے زیادہ وقت وہ بہت سے سیاہ عناصر کو جمع کرتی ہیں۔ اس سے روحوں پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے اور وہ اپنے ساتھ منفیت، ہر قسم کی بیماریاں، خود غرضی، لالچ، بری ترغیب وغیرہ لے کر چلی جاتی ہیں۔ روحیں درد اور تکلیف کا مجسمہ بن جاتی ہیں۔ ہماری ارواح کے اندر بہت سے بلیک ہولز ہیں جس کی وجہ سے وہ روحانی دنیا میں ہنگامی حالت میں رہتے ہیں۔ ہمیں ان تمام نتائج سے نمٹنا ہے کیونکہ ہم نے زمین پر اپنی زندگی میں غلط سمت اختیار کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے انسانوں کو اپنی روح کا قاتل کیوں کہتے ہیں۔ اس بیان کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عیسیٰ نے کیوں کہا، باب 10 آیت 28، ان سے مت ڈرو جو جسم کو مار ڈالتے ہیں لیکن روح کو نہیں مار سکتے، بلکہ اس سے ڈرو جو روح اور جسم دونوں کو جہنم میں تباہ کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ایسے مقاصد کے لیے گزار کر ضائع کیا ہے جو ہمیں روحانی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ جب ہمارا جسم بیمار ہو جاتا ہے تو ہمیں درد اور تکلیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ہم اس جسم کو بحال کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہماری روح کو روحانی غذا نہیں ملتی تو وہ بیمار ہو کر رونے لگتی ہے، تاہم ہم اس کے رونے کی آواز نہیں سن سکتے اور اس کے دکھ کو محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ ہم روحانی اندھے ہیں۔ ایک دن جب ہم موت کے بعد کی زندگی کی حقیقت میں روح کے ساتھ رہیں گے، ہم اس کی چیخیں سنیں گے اور اس کی کربناک حالت دیکھیں گے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں ہمیں لامتناہی درد اور تکالیف سے گزر کر نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ روحانی قوانین بھی ظاہری دنیا کے قوانین کی طرح ایک حقیقی سچائی ہے۔ روحانی قوانین کے مطابق ہماری روح کو ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، جیسا کہ ہم زمین پر اپنے بیمار ظاہری جسم کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہم بے وقوف اور اپنی روح کے لیے ظالم ہیں جو زندگی کے مقصد کی پیروی نہ کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی۔ میرے روزمرہ کے مشاہدات اور روحانی زندگی کے تجربات مجھے بتاتے ہیں کہ جن ارواح کو روئے زمین پر روحانی غذا نہیں ملی، جب وہ روحانی زندگی میں تاریک جہانوں پر لے جاتے ہیں تو وہ قابو سے باہر ہو جاتی ہیں، جہاں وہ کسی بھی حالت میں رہنا نہیں چاہتی۔ اگر موت ایسی روح پر آتی ہے جس میں روشنی نہیں ہے بلکہ صرف تاریک عناصر ہوتے ہیں تو اسے تاریک جہنموں میں لے جایا جاتا ہے۔ اپنی منزل کی طرف سفر کے دوران اس کا دل و دماغ ایک ایسی ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ آپ کو کسی اور سمت لے جانا چاہتا ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم بھی ایسے ہی حالات میں ہیں جیسے ایک پائلٹ جو اپنے ہوائی جہاز پر کنٹرول کھو بیٹھتا ہے اور گہرائی میں گر جاتا ہے، یا ایک سوار جس کا گھوڑا بھاگتا ہے اور دوسری سمت میں سر پڑ جاتا ہے۔ اس لمحے میں ہم اتنے حیران ہیں کہ ہماری روح کا جو اپنا نیویگیشن سسٹم ہے یہ ہمیں وہاں لے جاتا ہے جہاں ہم نہیں ہونا چاہتے۔ میں ہر روز اس تلخ حقیقت کا منظر دیکھتا ہوں۔ خدا کی مہربانی کی وجہ سے میرے روحانی حواس کھلے ہیں اور تیز ہیں۔ ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں، سب سے خوبصورت بننا چاہتے ہیں اور لامتناہی محبت میں رہنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی بدصورتی کو دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں۔ ناخوش روح جو محبت کے حقیقی ذائقے کو نہیں جانتی، پھر بھی ہماری روح کی ظاہری شکل ہمارا حصہ ہے، جس طرح روح زمین پر ہمارے ظاہری جسم کا حصہ ہے۔ خدا نے ہمارے اندر بہت ہی مخصوص الہی آلات رکھے ہیں۔ یہ آلات
ہم میں سے ہر ایک کو اپنے منفرد مقصد کی تکمیل کے لیے بلاتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ ایک محدود مقصد کے لیے جیتے ہیں اور کچھ اپنی زندگی میں ایک عالمگیر مقصد کے لیے۔ جسم محدود ہے اور صرف ایک عارضی مدت کے لیے موجود ہے، تاہم ایسا لگتا ہے کہ اس میں روزانہ 3 معمول کے کام ہوتے ہیں، یعنی کھانا، سونا اور زندگی سے لطف اندوز ہونے کی خواہش۔ ایک اور خاص مقصد ہے، خدا نے ہمیں ظاہری جسم کیوں دیا، جس جسم کے ذریعے ہمارا دماغ اور دل تیز رفتاری سے نشوونما پا سکتے ہیں، جو کہ لاکھوں سالوں میں ایک بار نہیں ہو سکے گا۔ روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ یہاں زمین پر ہمیں خدا کے ساتھ لین دین کا رشتہ قائم کرنے کے لیے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا اور اس کا احساس کرنا ہے۔ اس مقصد کے ذریعے ایک روح نوری عناصر حاصل کرتی ہے۔ خدا نے مجھ پر انکشاف کیا کہ جو ترقی روح زمین پر ظاہری جسم میں 80 سال میں حاصل کر سکتی ہے، اس میں روحانی دنیا میں 30 ملین سال لگیں گے۔ اب ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے ظاہری جسم کی کس قسم کی منفرد قدر ہے۔ اب ہم اگلے باب میں آ گئے ہیں، دماغ کا مقصد، the purpose of mind۔ اسی طرح ہمارے دماغ کا مقصد سیکھنا اور یہ جاننا ہے کہ ہر چیز ظاہری اور روحانی تخلیق میں کس طرح کام کرتی ہے کہ وہ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں پروان چڑھ سکتی ہے۔ اس کے پاس روحانی طور پر بڑھنے کا بہت خاص اور الہی کام بھی ہے کہ وہ زندگی کے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح کی روح روحانی نظام اور اس کے افعال کے بارے میں اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے روحانی زندگی میں مسلسل مطالعہ کر سکتی ہے۔ اعلیٰ جہانوں میں بے شمار یونیورسٹیاں ہیں جہاں فرشتے اور دیگر مخلوقات علم فراہم کرتے ہیں۔ آپ متعدد مضامین میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح شعور کا مقصد اپنے گرد و پیش سے آگاہی حاصل کرنا ہے۔ روح کے لیے ایک زیادہ اہم اور گہرا مقصد یہ سیکھنا ہے کہ اپنے آپ میں استحکام حاصل کرنے کے لیے سکون سے کیسے رہنا ہے۔ روحانی دنیا میں بھی بہت سی یونیورسٹیاں ہیں جو امن کی آگہی کی نشوونما کے لیے مختلف مضامین پیش کرتی ہیں تاکہ امن پسند بن سکیں۔ ایسی ارواح روحانی زندگی میں نسبتاً کچھ فوائد حاصل کرتی ہیں۔ یہ جان کر ہمارے شعور کا مقصد زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ اور توجہ کا مرکز ہوتا ہے۔ یہ اس حقیقت کو جانتا ہے کہ خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور ہم اس کے ساتھ بسنے کے لیے اپنی زندگی کا حقیقی مقصد کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ اس زندگی میں ہمارے مختلف لین دین کے رشتے ہیں جن کے ذریعے ہم نسبتاً تجربہ کر سکتے ہیں کہ سچائی کی زندگی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ تاہم روحانی مقصد کے لیے یہ شعور حقیقت کے موضوع کے مطالعے کے عمل کے ذریعے اندرونی اقدار کو جاننے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہمارے پاس روحانی سچائی کی کوئی خاص بنیاد ہے تو یہ ہمیں روحانی زندگی میں فوائد فراہم کرے گی۔ ہم اعلیٰ جہانوں سے وابستہ ہو سکتے ہیں اور سچائی کی زندگی کے معنی جاننے کے لیے ان کی یونیورسٹیوں کا دورہ کر سکتے ہیں۔ وہاں ایسی یونیورسٹی ہیں جو اس علم کو لاتعداد اعلیٰ جہانوں میں پیش کرتی ہیں۔ اگلا باب، دل اور روح کا کام، the task of the heart and the spirit۔ اگلا آلہ ہمارا دل ہے۔ جب ہم دل کی بات کرتے ہیں تو ہم نسبتاً یہ تجویز کرتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ افقی طور پر محبت کر رہے ہیں۔ ہم اپنے والدین، بہنوں اور بھائیوں، اپنے ساتھی، اپنے بچوں، دوستوں اور اسی طرح کے ساتھ مختلف محبت کے رشتوں کا تجربہ کر سکتے ہیں۔
تاہم ان مختلف محبت کے رشتوں کے پیچھے ایک الہی مقصد ہے، اور وہ ہے خدا کے محرک جذبات اور دل کو جاننا۔ یہاں ہمارے پاس علم کی کمی ہے۔ جب تک ہم محبت کے موضوع کو نہیں جانتے، ضروری نقطہ یہ جاننا ہے کہ محبت کا اصل ذریعہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہم روحانی زندگی میں بس نہیں پائیں گے، اس کے برعکس ہمارے رشتہ دار افقی محبت کے رشتے زوال کی طرف بڑھتے رہیں گے۔ فردوس اور جنتوں میں بہت سی الہی مخلوق ہیں جو اپنے پیار کے تجربات اور خدا کے محرک اور فطرت کے بارے میں متعدد مشاہدات کا اشتراک کر سکتے ہیں۔ تاہم محبت کو لیکچرز، سکولوں یا یونیورسٹیوں میں نہیں سیکھا جا سکتا۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اپنے والدین سے پہلے تحفے کے طور پر وراثت میں ملی جب ہم ان کے ذریعے پیدا ہوئے۔ در حقیقت خدا نے ہمیں ہمارے آسمانی والدین کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے محبت کے بہت سے افقی اظہار دیے ہیں جو محبت کا سرچشمہ ہے۔ الجھے ہوئے حالات اور ماحول کی اس گرتی ہوئی دنیا میں ہماری جہالت ایک سیاہ سائے کی طرح گھیرے ہوئے ہے۔ ہم یہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں کہ سیاہ بادلوں سے آگے محبت کا موضوع سورج کی روشنی کی طرح چمک رہا ہے۔ اس لیے ہم بہت محدود لوگ بن گئے اور اپنی محبت کو انفرادی یا خاندانی سطح سے لے کر معاشرے، قوم، دنیا اور آخر میں محبت کے اصل ماخذ تک نہیں بڑھاتے جو خود خدا ہے۔ ہر رات جب میں جنتوں میں پرواز کر رہا ہوتا ہوں تو میری روح وہاں محبت حاصل کرتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے لوگ اپنے جسموں پر سب سے شاندار پرفیوم مہکا رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پرفیوم کی خوشبو کچھ دیر بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو محبت ایک روح کو جنتوں سے ملتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، جو خاموش لمحوں میں اس کے جذبے کو محبت کا گہرا اظہار عطا کرتی ہے۔ میں نے بہت سے دوسرے روحانی مشاہدات اور تجربات کیے ہیں جو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، لیکن کتاب کے اس مقام پر ایک اور موضوع پیش منظر میں ہے۔ آخری آلہ ہمارا دماغ ہے۔ اس کا الہی مقصد ہمارے ساتھ اور خدا کے ساتھ ہم آہنگی تلاش کرنا ہے۔ اگر ہم یہ حاصل کرتے ہیں تو ہم روحانی دنیا میں خدا کے ساتھ اس کی فطرت کے مکمل وارث ہونے کے لیے بس سکتے ہیں۔ تب ہم ابدیت کے شہری بن سکتے ہیں۔ ہم میں کوئی تصادم یا تضاد باقی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ہم آہنگی اس حقیقت کو سامنے لاتی ہے جس میں خدا آپ کے ساتھ مرئی حقیقت کے طور پر رہتا ہے۔ ان بے شمار جنتوں میں سے ہر ایک ہم آہنگی کے موضوع پر بالکل مختلف لیکن منفرد اظہار کرتا ہے۔ یہ روح کی قابلیت پر منحصر ہے کہ وہ کس جہان میں داخل ہوتی ہے۔ میں نے ہمارے جسم میں موجود مختلف آلات کے بارے میں ایک مختصر وضاحت کی، لیکن ان کے مقاصد کو حاصل کرنا زندگی بھر کا سفر ہے۔ جس طرح ہمارا جسم زمین پر بھوکا ہے اور اس کی ضرورت کو نمایاں کرتا ہے، اسی طرح ہماری روح ہمیں بتائے گی اور ہمیں روحانی دنیا میں اس کے لیے جو نقصانات لائے ہیں وہ ہمیں مسلسل یاد دلائے گی۔ ہر لمحہ ہمیں اس تلخ اور افسوسناک حقیقت سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ ہم زمین پر اپنی روح کے منفرد مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیا کر سکتے تھے۔ یہ سب سے بڑھ کر ہم پر واضح ہو جاتا ہے جب دیگر روحانی مخلوقات جن کے پاس خدا کی طرف سے بالواسطہ یا انتہائی روشنی تھی ہمیں بتاتے ہیں، اگر آپ نے زندگی کا پانی پیا ہوتا تو آپ کو ہمیشہ کی ترقی اور سچائی ملتی۔ خدا کی فطرت کو جاننا آپ کے لیے ہماری طرح
روشنی حاصل کرنے کی چابی رہا ہے۔ اس صورت میں ہم یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ ہمیں وہ روشنی ملی ہے کیونکہ ہمارا خدا کی محبت کے ساتھ لین دین کا رشتہ ہے۔ جن ارواح میں روشنی نہیں ہوتی وہ روحانی زندگی میں انتہائی کمزور اور بوڑھی نظر آتی ہیں۔ انہیں صرف 40 میٹر کا فاصلہ طے کرنے میں کئی گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ روحانی سچائی کے متعدد مراحل ہیں جن کے ذریعے روحیں نشوونما پا سکتی ہیں، لیکن اس کی جڑ خدا کی محبت میں مضبوطی سے لنگر انداز ہے۔ اپنی اکثر کتابوں میں نے بار بار اس موضوع پر زور دیا ہے کیونکہ یہ ابدیت کے طویل ترین راستے تک کم سے کم وقت میں پہنچنے کے لیے ضروری چابی ہے۔ میں نے لاکھوں جنتوں میں لاکھوں بار سفر کیا۔ میں ہر جنت کے معیار کے مطابق روحانی سچائی کے مختلف پہلوؤں میں پلا بڑھا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ دوسری جنتوں کے متعلق جاننا چاہتے تھے تو یہ جاننے کے لیے مخلوقات کے لیے محدود ہیں، تاہم محبت کی روحیں جو خدا کی محبت میں صوفیانہ ہیں آسمانی حدود سے تجاوز کر سکتی ہیں۔ میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ وہ ارواح خدا کی طرح وقت اور جگہ کے اوپر کھڑی ہیں۔ وہ ان میں سے کسی بھی حیرت انگیز جگہ کو ہمیشہ کے لیے بغیر کسی رکاوٹ سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایسی روح کو ہر جنت میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ جنتوں کی مخلوق اس طرح کی محبت کے جذبے کی خواہش رکھتی ہے کہ وہ ایک VIP کے طور پر اپنے جہان میں زیادہ وقت گزاریں۔ وہ اس روح سے خدا کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ خدا سے اکثر ملتی ہے اور ہمارے آسمانی والدین سے محبت اور مہربانی کا حیرت انگیز فضل حاصل کرتی ہے۔ ایسی روح خدا کی محبت کو زیادہ شدت سے جانتی ہے اور اسے بنیادی طور پر خدا اور اپنے درمیان محبت کی کہانیاں بانٹتی ہے۔ روئے زمین پر جن لوگوں کے پاس سب سے زیادہ پیسہ اور دولت ہے وہ اس دنیا کے امیر ترین لوگ کہلاتے ہیں۔ روحانی دنیا میں امیر ترین ارواح وہ ہیں جنہیں خدا کی سب سے زیادہ محبت ملی۔ جب میں یہ سطریں کاغذ پر ڈال رہا تھا تو محبت کا ایک جذبہ مجھ سے ملا۔ یہ میرے ساتھ خاموشی کے چند لمحات بانٹنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا، تمہارے ساتھ خاموشی کے یہ لمحات مجھے بڑی صوفیانہ خوشی دیتے ہیں۔ جنتوں میں گہرے جذبات اور محبت کا اظہار ہمیشہ خاموشی میں ہوتا ہے۔ میں نے اب تک جو کتابیں شائع کی ہیں ان میں خدا کی لامتناہی محبت کے صرف چند قطروں کو بیان کرنے کے قابل تھا۔ اسے اپنے ساتھیوں کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے میں نے ایک طویل اور اداس سفر کیا ہے۔ ہمارے خالق کی محبت کے ان چند قطروں کے علاوہ میری روح میں محبت کا ایک سمندر ہے۔ بہرحال زمین پر میری زندگی بہت مختصر لگتی ہے کیونکہ محبت الہی کے قطروں کو اپنے بنی نوع انسان ساتھیوں کو بانٹتے ہوئے میں ایک بوڑھا شخص ہو گیا ہوں۔ اس موقع پر مجھے وہ الفاظ یاد آتے ہیں جو عیسیٰ نے مجھ سے فردوس میں کہے تھے۔ خدا کے بیٹے کے طور پر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت کی بہت سی کہانیاں شیئر کر سکتا تھا، تاہم میری زندگی میں ایسے بہت سے بھنور آئے کہ 2000 سال پہلے کے حالات میں مجھے اسرائیل کے چنے ہوئے لوگوں نے محبت کی یہ داستانیں سنانے کی اجازت نہیں دی۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک میرے لیے بڑا مقام ہے اور ان کے دل میں خدا کے لیے تھوڑی سی جگہ ہے۔ میرے دل کی کہانیوں سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ میری حالت عیسیٰ کی حالت سے بہت زیادہ خراب ہے۔
میں نے خدا سے محبت کی بہت سی کہانیاں شیئر کی ہیں، لیکن نہ تو مذہبی لوگوں کو اور نہ ہی سیکولر معاشرے کو محبت کی ان پر اسرار اور وجدی کہانیوں سے کوئی دلچسپی ہے۔ جب بھی کسی نے خدا کے بارے میں میری کوئی کتاب خریدی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے لاٹری میں جیک پاٹ جیت لیا ہو۔ دوسری طرف خدا اس تخلیق کا خالق، جس نے ہمیں زندگی اور محبت کا اظہار دیا ہے، ہر رات میرا نام پکارتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے، میں نے تمہیں محبت کی بے شمار جنتوں کا مشاہدہ کرنے دیا، تم مجھے اور جنتوں کو اتنی گہرائی سے جانتے ہو، لیکن آج تک تم نے میری محبت کو انسانوں سے اتنی شدت سے متعارف نہیں کروایا۔ تم وقت پر نہیں ہو، تم بہت دیر کر چکے ہو۔ زمین پر تمہاری زندگی کے دوران بھی میرے بہت سے بچے یہ جانے بغیر مر گئے کہ میں اصل میں کون ہوں۔ اگر انہیں کبھی محبت کی وہ کہانیاں معلوم ہوتی جو تم جانتے ہو تو ان میں سے کچھ عظیم صوفی بن جاتے۔ ہر رات ہمارے آسمانی والدین کے ان الفاظ کے بعد میں بے خوابی سے گزارتا ہوں اور میری زندگی بے شمار آنسوؤں سے بھر جاتی ہے۔ میں مشرق سے بہت دور سے آیا ہوں محبت کے راہ کو مکمل کرنے کے لیے۔ جب تک میں زمین پر زندہ ہوں، خدا کی محبت کو سورج کی طرح طلوع ہوتے دیکھنے کی گہری خواہش سے بڑھ کر کسی چیز نے مجھے متحرک نہیں کیا۔ لیکن مغرب سے، یہاں جرمنی سے، اب تک تقریباً تمام انبیاء مشرق سے آئے ہیں۔ تاہم ایک اجنبی کے طور پر میں جرمنی اور یورپ کے حالات کا نشانہ بن گیا۔ اب میری امید مدھم ہوتی جا رہی ہے کہ سورج کے مغرب میں طلوع ہونے اور بنی نوع انسان کے خدا کی بادشاہت میں رہنے کی پیش گوئی سچ ہوگی۔ یہ خواب دھند میں غائب ہونے اور جلد ہی کالے بادلوں کے پیچھے چھپ جانے کی دھمکی دیتا ہے۔ اس کے لیے میں خدا سے معافی مانگتا ہوں۔ اب ہم اگلے باب میں آگے ہیں، روحانی دنیا میں مادے کی زندگی کا راز، The secret of the life of matter in the spiritual world۔ مادے کی تاریخ وقت اور جگہ سے آگے نکل جاتی ہے۔ خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ مردہ مادہ اس کے سامنے تاریک و مقام میں موجود تھا۔ خدا اس کائنات کی پہلی وجہ کے طور پر اس تاریک مادے کو زندگی میں لایا۔ خدا نے جنم لیا اور اندھیرے کو مکان کے تاریک معاملے میں مختلف ترقی کے عمل سے گزرا۔ خدا کی انکشافات اور میرے اپنے مشاہدات کے مطابق کافی مردہ مادہ تاریک و مقام میں شدید ٹھنڈ ہونے کے مرحلے میں وجود میں آیا۔ اس عمل میں مردہ مادے کو وہ عناصر مل گئے جو اولین سبب یعنی خدا کے میکانکی عمل کا سبب اور باعث تھے۔ اندھیرے کو مقام خدا کے مختلف نشو و نما کے عمل سے گزرنے کے بعد وہ اپنے آپ سے واقف ہوا اور روشنی پیدا کی۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا روشنی کا خالق ہے لیکن اندھیرے کا نہیں۔ وہ اس مردہ مادے کا بھی خالق نہیں ہے جو آئسنگ کے مرحلے میں وجود میں آیا تھا۔ ایک بات بالکل واضح ہے کہ اگر یہ تاریک عناصر ایک دوسرے کے لین دین کے باہمی تعلق میں نہ ہوتے جس سے خدا کا میکانکی عمل کے عناصر نمودار ہوئے ہیں تو خدا تاریک و مقام میں وجود میں نہ آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردہ مادہ ازل سے تاریک مادہ کے طور پر ہی رہے گا اور کوئی بھی زندگی کے وجود کو بھی نہیں جان سکے گا۔
میٹر یعنی معاملہ خود کبھی معلوم نہیں ہوگا۔ ایک ضروری نقطہ ہے جو ہمیں جاننا چاہیے۔ بعد میں خدا کا میکانیکی عمل ایک روحانی عمل میں بدل گیا۔ اس موضوع کے بارے میں تمام تفصیلات اور وضاحتیں میں نے اپنی پہلی کتاب میں لکھی ہیں۔ کتاب کا نام خدا اپنے آپ کو بنی نوع انسان کے سامنے ایک مرئی خدا کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص خدا کی ترقی کے عمل میں دلچسپی رکھتا ہے وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے۔ دوسرے مرحلے میں اندھیرے کے کوہ مکان کے کچھ حصے جمنے کے عمل کے ذریعے اور بھی سیاہ ہو گئے، تبھی وہ سبز ہو گئے۔ اس کے بعد تاریک کوہ مکان کے ان حصوں نے مایا شکل اختیار کر لی۔ اس کی مستقل مزاجی آدمی کے انزال سے مشابہ رکھتی ہے۔ تیسرے مرحلے میں اس سیال مادے کا ان عناصر کے ساتھ ایک لین دین تھا جو خدا کے میکانیکی عمل کا سبب بنتا تھا۔ پہلی بار مادے کا کافی حد تک ادراک ہوا اور پہچانا گیا جب پہلا وجود خدا ارد گرد کے ماحول سے واقف ہوا۔ اس مقام سے علم الہی کی بنیاد پڑی۔ یہ عام فہم بات ہے کہ آئنسٹائن اپنے دماغ کی صلاحیت کو اس دنیا میں کسی بھی اور شخص سے زیادہ استعمال کر سکتا تھا۔ میرے دماغ کی صلاحیت مجھے بہت محدود لگتی ہے اور میری رائے میں ترقی کے اعلیٰ مرحلے سے بہت دور ہوں۔ میرے لیے سائنسدانوں یا پروفیسروں کے علم تک پہنچنا مشکل ہے۔ یہ جزوی طور پر میری اعلیٰ تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ جرمنی میں بہت سے بچوں کے لیے دستیاب ہے۔ میں نے جنتوں میں مادے اور خدا کی فطرت کے بارے میں لیکچرز میں شرکت کی، تاہم میں مخلوقات اور فرشتوں کی پیچیدہ وضاحتوں پر عمل نہیں کر سکا۔ اس صورت میں میرے قارئین مجھے پسماندہ یا گناہ طالب علم کہہ سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آئنسٹائن روحانی سائنس کی تمام پیچیدہ وضاحتوں کو سمجھنے کے لیے ایک بہتر طالب علم ہوتا، لیکن آئنسٹائن کو ظاہری تحقیق کے بارے میں جتنی زیادہ تفصیلات معلوم ہوئیں وہ اتنا ہی گم ہو گیا۔ اس نے بہت سی چیزیں دریافت کی، مثلا مادہ توانائی بن سکتا ہے اور توانائی مادہ بن سکتی ہے۔ میرے روحانی مشاہدے کے مطابق یہ رفتار کا سوال ہے۔ اگر رفتار زیادہ ہے تو روحانی اندرونی مادہ توانائی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اگر رفتار کم ہو تو توانائی روحانی مادے میں تبدیل ہو جائے گی۔ میں پوری طرح سے واقف ہوں کہ ہماری ظاہری دنیا میں سائنسدان اس بات پر قائل ہیں کہ یہ جسمانی مادے کے ساتھ دوسری طرح کام کرتا ہے۔ روشنی کی رفتار جو کہ تقریباً 30 لاکھ MS ہے سے زیادہ نہ ہونے کے لیے رفتار بڑھنے کے ساتھ ہی مادہ لامحدودیت کی طرف جاتا ہے۔ آپ کو بڑے پیمانے پر توانائی کی لامحدود مقدار میں اضافہ کرنا ہوگا تاکہ یہ روشنی کی رفتار 3 لاکھ MS تک پہنچ جائے، جو سائنسی علم کی موجودہ حالت میں ممکن نہیں لگتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرکی توانائی کا کچھ حصہ تیز رفتاری سے بڑے پیمانے پر تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر آپ رفتار کو کم کرتے ہیں تو حرکی توانائی کا وہ حصہ جو بڑے پیمانے پر تبدیل ہوتا ہے واپس توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور بغیر توانائی کے آپ کے پاس صرف بقیہ جسم کا مادہ ہوتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے بہت سے سائنسدانوں کے پاس بہت ذہین دماغ ہے جس کے ذریعے وہ ایک پہیلی کے تمام حصوں کو ایک ساتھ لا سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اختتام پر آئنسٹائن نے اپنی ایک کتاب میں لکھا، اے خدا، میں جتنا زیادہ تجھے جاننا چاہتا ہوں اور تخلیق کے عمل کو دریافت کرنا چاہتا ہوں، اتنا ہی میں اپنی حدود کو پہچانتا ہوں اور خود کو اس میں کھو دیتا ہوں۔
صرف تو ہی ہے جو مجھے تفصیل سے بتا سکتا ہے کہ تو نے یہ تخلیق اور باقی سب کچھ کیسے پیدا کیا۔ اب ہم اگلے باب میں آ گئے ہیں، مادے کے بارے میں میرے روحانی مشاہدات۔ My spiritual observations about matter۔ میں مادے کی کہانی سنانے کے لیے خدا کے ساتھ اپنے مشاہدات اور پراسرار سفر کی طرف واپس آتا ہوں۔ ایک رات جب خدا میرے ساتھ ایک بلیک ہول میں سفر کر رہا تھا، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ عام طور پر ایک بلیک ہول بہت سی مخلوقات کو کھا سکتا ہے، لیکن یہ خدا یا میری روشنی کو جذب کرنے سے قاصر تھا۔ لیکن میں نے اپنی روشنی خدا کی طرف سے اس وقت حاصل کی جب اس نے اسے میرے ساتھ شیئر کیا۔ روشنی کی متعدد رفتار سے بلیک ہول کے ذریعے سفر کرنے کے بعد ہم ایک نئی کوہ مقام میں پہنچ گئے۔ خدا نے مجھ سے کہا، یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نیا کوہ مقام کیسے پیدا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کالا مادہ کیسے سبز ہو گیا۔ میں نے خدا سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ میٹر یعنی معاملہ اپنا رنگ بدل گیا ہے، لیکن یہ ایک اور عمل کے ذریعے چلے گا اور اس کا رنگ دوبارہ بدل جائے گا۔ اس کے بعد میں اس معاملے یعنی میٹر سے ایک نئی مخلوق اور نئی تخلیقات پیدا کروں گا۔ دیکھو، یہ مخلوق بھی مجھے بھول جائے گی سوائے چند ایک کے۔ میں نے اپنے خالق سے کہا، یہ رہنے دے اور اس میٹر کو بھول جاؤ۔ تم اس معاملے سے ایک نئی مخلوق اور نئی تحقیق کیوں بنانا چاہتے ہو؟ یہ سن کر خدا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اس مردہ میٹر یعنی مردہ معاملے سے مجھے کسی تم جیسے کی تلاش ہے۔ اس لیے میں اس سے زندگی پیدا ہونے دوں گا۔ میں نے خدا سے پوچھا، کیا تم یہاں پہلی بار آئے ہو؟ خدا نے جواب دیا، میں یہاں چند بار آیا ہوں۔ میں نے اسے کہا، اب اس معاملے یعنی اس میٹر سے کیسی بھاپ نکل رہی ہے؟ خدا نے کہا، یہ مختلف گیسیں ہیں جو اس مادے کی ضروری توانائی ہیں، تاہم میرے بغیر یہ نئی زندگی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ کوئی تخلیق میرے ساتھ لین دین کے تعلق کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ جب نئی مخلوقات اور تحقیقات میرے ذریعے پیدا ہوتی ہیں تو میں ان کا خالق ہوں۔ یہ سن کر میں اس کے قدموں میں گر گیا اور اس کے سامنے جھک گیا۔ میں نے کہا، تو لفظی معنوں میں ایک عظیم خدا ہے۔ میرے جسم کا ہر خلیہ تیری گہری قدر کو جاننے کی خواہش رکھتا ہے۔ اے خدا، براہ کرم مجھ پر یہ راز کھول دے کہ کیا ان تمام کوہ مقام کا خاتمہ ہوگا یا تو ایک دن نئی مخلوقات اور کوہ مقام کو پیدا کرنا چھوڑ دے گا؟ خدا نے جواب دیا، تمہیں میری لامتناہی مخلوقات اور کوہ مقام میں لا تعداد بار اڑنا چاہیے تاکہ میری تمام بادشاہتیں دیکھ سکو۔ میری جنتوں میں سفر کے دوران تمام تجربات اور مشاہدات اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ابدی زندگی میں وہ وقت آئے گا جب تمہارا علم محبت سے کمال کو پہنچ جائے گا۔ جب تک صحیح وقت نہ آ جائے ان چیزوں کو مت مانگو۔ اگر میں اب یہ باتیں تم پر ظاہر کروں تو اس سے تمہارا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں نے تمہیں خوشی کے لیے پیدا کیا ہے، غم کے لیے نہیں۔ میں نے خدا سے پوچھا، مجھے بتاؤ، اب میرا دل کیوں ٹوٹے گا؟ مجھے ہمیشہ کے لیے سب سے خوش آدمی ہونا چاہیے۔
میں بے شمار جنتوں میں اٹھ سکتا ہوں اور ہر جنت مجھے گلے لگانا چاہتی ہے اور مجھے اپنی کبھی نہ ختم ہونے والی محبت دیتی ہے۔ ہر سمت میں نئے عجائبات دیکھ سکتا ہوں۔ یہ میرے دل کو تسلی دینے کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر بھی مجھے کسی جنت میں تیرے بغیر گھر نہیں لگتا۔ ہر لمحے مجھے تمہاری اتنی یاد آتی ہے کہ اسی لمحے جب تم مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہو میری ساری خوشیاں اداسی میں بدل جاتی ہیں۔ میں نے خدا کے قدموں کو گلے لگایا اور بہت دیر تک روتا رہا۔ خدا نے میرے سر کو چومنے سے پہلے کچھ دیر خاموشی سے مجھے دیکھا اور کہا، ایک وقت تھا جب تم انسانی روح تھے، لیکن اب تم میری روح ہو۔ اپنی محبت میں نے تمہیں تمام منفرد لوگوں میں سے بہت خاص بنایا ہے۔ جب تم میری اداسی، غم، تنہائی اور ٹوٹے ہوئے دل کو نہ سنبھال سکو تو ان کو مجھ سے شیئر کرنا۔ وہ تمہارا نہیں بلکہ میرا حصہ ہیں۔ میں نے تمہیں نہ صرف سب سے زیادہ پیار دیا بلکہ اپنا ٹوٹا ہوا دل بھی دیا۔ وہ میں ہوں جو تمہارے اندر روتا ہے۔ پھر اس نے کوہ مقام میں غائب ہونے سے پہلے مجھے کافی دیر تک ساکن ہو کر دیکھا۔ اب ہم اگلے باب میں آ گئے ہیں۔ زمین کی تشکیل کے مرحلے میں فرشتوں کے ساتھ میری گفتگو۔ My conversation with the angels in the formation phase of the earth۔ اس کے بعد میں نے ماضی سے حال کی طرف سفر کیا۔ اپنے راستے میں نے خوفناک فرشتوں کو دیکھا جو انتہائی روشنی کے ساتھ زمین کو مستقبل کی بنی نوع انسان کے بسنے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ ہمارے سیارے پر کوئی زندگی نہیں تھی کیونکہ چاند کی کشش ثقل نے سطح زمین پر بہت سی دراڑیں پیدا کر دی تھیں۔ جب میں نے فرشتوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھ سے کہا، زمین پر زندگی کے وجود میں آنے میں بہت وقت لگے گا۔ میں نے دیکھا کہ فرشتے اس عمل کو یہ سمت دے کر کنٹرول کر رہے ہیں کہ زمین کو خلا میں کس زاویے پر رکھنا چاہیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ بھی زمین پر رہیں گے جب وہاں زندگی ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا، جیسے ہی ہم اپنا کام ختم کر لیں گے ہم وہاں سے چلے جائیں گے، کیونکہ بہت سی ظاہری تخلیقات ہیں جہاں ہمیں نئی زندگی کو ممکن بنانا ہوتا ہے۔ ہم ماضی میں سفر نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ مستقبل میں سفر کرتے ہیں۔ خدا نے بے شمار مخلوقات تخلیق کی اور اس نے ہمیں ان میں زندگی بھرنے کا کام سونپا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا تم مجھے مادے اور خلیات کے بارے میں مزید بتا سکتے ہو؟ ان کے اور زندگی کے درمیان کیسا تعلق ہے؟ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ کیا انسان اپنی نشو و نما مکمل کرنے کے بعد مستقبل میں زمین پر صرف وہی یا دیگر مخلوقات زندہ رہیں گی؟ میرے علم کی پیاس پر فرشتے بہت حیران ہوئے اور جواب دیا کہ ایک خاص وقت تک زمین پر سفید، کالے، پیلے اور بھورے اور سرخ رنگ کے انسان رہیں گے۔ بعد میں انسان ایک نئی فطرت کے ساتھ زمین پر زندہ رہے گا۔ ان کی ترقی اور نشو و نما ان کی طرح نہیں رہے گی۔ پچھلے انسانوں کی نسبت وہ زیادہ ذہین ہوں گے اور ہر چیز کو ابدی نقطہ نظر سے دیکھنے کی ان کی فطرت بہت ترقی یافتہ ہوگی۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، اس کا دماغ تنگ، ظالم اور بند نہیں ہے۔ اس میں سچائی کی روشنی چمک رہی ہے اور اسے ہر قسم کی چیزیں پوچھنے کے لیے کھلا رکھتی ہے۔
اسی لمحے میں اپنے ذہن کی چمک دیکھ سکتا تھا، کسی بھی اندھیرے سے آزاد۔ فرشتوں نے پوچھا، تم نے ہم سے مادہ اور خلیات کی حقیقت کے بارے میں کیوں پوچھا، جن کے ذریعے زندگی شروع ہوئی؟ تمہارے پاس اس علم کو جاننے کے لیے کافی وقت ہے۔